حضرت مولانا حافظ عبد احمد صاحب جزاکی اللہ قبل سے کہ میں کو آپ سے خطاب ہوں، آپ دوستوں آپ سے گزارش ہے یہ ذرا ٹیکنگ پار کے ذرا قریب قریب آ جائیں، اس طرف سے بھی ذرا قریب آ رہے ہیں، صاحب کے سامنے تشریف لے آئے، بزرگ بیٹھے رہے، جو نوجوان ہیں وہ ٹیک نہ لگائیں۔ آپ کا کتاب کرتا ہے حضرت مولانا حافظ عظیم صاحب جزاکی حافظہ اللہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ الرحمن عظمت قرآن کے حوالہ سے گفتگو کریں گے اور تربیت اولاد کے حوالہ سے انشاءاللہ یہ بھی پوائنٹ ہوگا، آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے، پوری دل جمی سے تشریف رکھیں انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں حافظ عزیز احمد صاحب برجاکی حافظہ اللہ۔ دونوں چل دیں گے، ٹھیک ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید، قسم
قرآن بزرگی والدی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، عظمت قرآن دے عنوان تے اج دا اے پروگرام انعقاد پذیر ہے، جدے اندر تساں نامور قرائے کرام دیاں تلاوتاں سماعت فرمائیاں۔ دعا فرماؤ کہ اللہ انہاں قرآن پڑھن والیاں نو مزید اپنی رحمت نال بہترین قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اور انہاں دا پڑھیا اور تواڈا سنیا اللہ اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرما لے۔ عظمت قرآن اور تربیت اولاد، یہ دو باتاں میرے ذمے لگائیاں گئیاں نے، وقت بھی مختصر ہے۔ میں انشاءاللہ اللہ دی توفیق اور دی رحمت دے نال اس مختصر وقت دے اندر دوویں باتاں تواڈی خدمت پیش کرنا چاہاں گا۔ اللہ اپنی رحمت دے نال مینوں بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سن سنا کے سانو سارے انو اللہ عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن دی عظمت اور قرآن دے شان تے مقام واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن اللہ دا کلام ہے۔ حضرات، جس طرح اللہ دی ذات ساریاں تو اعلیٰ و برتر ہے، او دی عظمت اور او دی شان دا کائنات وچ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک دیاں صفات بھی سب تو اعلیٰ تے سب تو برتر نے۔ کائنات دے اندر رب دیاں صفات دا بھی کوئی ثانی نہیں، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ بات تواڈے علم وچ ہونی چاہیے کہ قرآن اللہ دی صفت ہے، قرآن اللہ دا کلام ہے، رب دی۔ سارے بولو ہاں، جیڑا ڈر ہے جی وہ لا چھڑو تے ذرا گج کے بولو، قرآن اللہ دی صفت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایسے گل تو مارا کھادیاں، جیلاں وچ دیتے گئے اور سزاواں بھگتیاں کہ وقت دے حکمرانہ تے وقت دے مولویاں نے ایک کہہ دیتا کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے قرآن اللہ دا کلام ہے، رب دی صفت ہے۔ ایک کہن والے نے آکھیا امام صاحب تسی اینی کو گل تے اڑ گئے ہو، وہ آندے نے قرآن اللہ دی مخلوق ہے، تسی آندے ہو قرآن اللہ دی صفت ہے۔ اینی کو گل پیچھے مارا پہ کھاندے ہو، جیلہ چ پہ جاندے ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو
ਉਹਨਾਂ ਕੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। اور جدوں امام صاحب دی پشتے کوڑے پیندے انہاں دی پشتوں گوشت دے لوتھڑے اور ڈوڑ کے جیل دیاں سلاخاں تے چمٹ جاندے۔ کہن والے آکھیا انیاں مارا کیوں کھاندے ہو؟ کہہ دیو ہاں قرآن اللہ دی مخلوق ہے، کی بگڑ دے؟ فرمان لگے مخلوق نو فنا ہے تے اللہ نو اور اللہ دیاں صفات نو فنا نہیں۔ جے میں من لواں قرآن اللہ دی مخلوق ہے دا مطلب ہے وہ بھی فنا ہو جائے گا، جبکہ قرآن دی عظمت ہے وہ جس طرح رب نو فنا نہیں اس طرح رب دے کلام نو بھی فنا نہیں۔ رب نے آکھے ہے نا قرآن وچ آواز ہوندی ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فرمایا ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، باقی رہنا ہے تے اللہ دی ذات نے باقی رہنا ہے۔ جس طرح رب دی ذات نو فنا نہیں اس طرح اللہ دیاں صفات نو بھی فنا نہیں۔ جس طرح رب دی ذات ہمیشہ رہن والی ہے اسی طرح لوگوں رب دیاں صفات بھی ہمیشہ رہن والیاں نے۔ اور قرآن اللہ دی صفت ہے، انہیں کدی بھی زوال پذیر نہیں ہونا، انہیں کدی بھی ختم نہیں ہونا، انہیں کدی بھی فنا نہیں ہونا۔ ایک قرآن دی عظمت تے قرآن دی شان ہے کہ قرآن اللہ دا کلام ہے۔ اور جیڑی میں آیت تو آڈے سامنے تلاوت کیتی ہے نا، اے سورہ قاف دی پہلی آیت ہے، اے دی اندر میرے رب نے قرآن دی عظمت نو اس طرح اجاگر فرمایا ہے کہ رب نے قرآن دی قسم کھا دی ہے۔ کی فرمایا ہے؟ فرمایا قاف والقرآن المجید۔ اللہ قرآن دیاں قسمہ کھا رہے ہے۔ اللہ فرماندے نے منو بزرگی والے قرآن دی قسم، منو بزرگی والے اس کلام دی قسم۔ رب کدرے قرآن دیاں قسمہ کھاند ہے، کدرے رب اینو نصیحت قرار دیند ہے۔ اللہ فرماندے نے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اے لوگ قرآن تے غور کیوں نہیں کر دے؟ اے لوگ قرآن تے تدبر کیوں نہیں کر دے؟ کیا انہاں دے دلاں تے تالے لگ چکے نے؟ کیا انہاں دے دل بند ہو چکے نے؟ کیا انہاں دے دل مکفل ہو چکے نے؟ اے قرآن تے غور کیوں نہیں کر دے؟ اللہ اے غور کرن دی دعوت تو کیوں دے رہے ہیں؟ قرآن تے غور کرن دی تو ترغیب کیوں دلا رہے ہیں؟ فرمایا اس واسطے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اساں اس قرآن نو نصیحت حاصل کرنے والے واسطے آسان کر دیتا ہے، اساں اس قرآن نو نصیحت بنا دیتا ہے کوئی غور کرنے والا، ہے کوئی تدبر کرنے والا، ہے کوئی فکر کرنے والا، ہے کوئی دے اندر غور و تدبر کرنے والا جیڑا اس قرآن دے اندر تدبر کر دے، جیڑا اس قرآن دے اندر غور کر دے، جیڑا اس قرآن نو سمجھن دی کوشش کر دے، اسی اس قرآن نو او دے واسطے آسان بنا دینے ہاں۔ اللہ اس قرآن دی عظمت کنی کوئے، اس قرآن دا شان تے مقام کننا کوئے تے میرے رب نے قرآن وچ بیان فرما دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ فرمایا
اس قرآن دی عظمت نہیں ہے، اس قرآن دا شان تے مقام اتنا زیادہ ہے، اساں اس قرآن نو، اساں اپنی شریعت نو، اساں اس دین اسلام نو، اساں قرآن نو تے قرآن دے احکامات نو آسمانہ دے اوپر پیش کیتا، آسمانہ نے اینو اٹھام تو انکار کر دیتا، اساں اس قرآن نو اپنے دین نو، اساں قرآن تے قرآن دے احکامات نو زمین اوپر پیش کیتا، زمین نے بھی اٹھام تو انکار کر دیتا، اساں اس قرآن نو پہاڑاں تے پیش کیتا، پہاڑاں نے بھی اٹھام تو انکار کر دیتا۔ اللہ کیوں انکار کیتا؟ آسمانہ نے قرآن نو کیوں نہیں اٹھایا؟ زمینہ نے قرآن نو کیوں نہیں اٹھایا؟ پہاڑاں نے قرآن نو کیوں نہیں اٹھایا؟ فرمایا اس واسطے کہ او اس دے مقام دا مقابلہ نہیں سن کر سکدے، اے دی عظمت نو اٹھام دے متحمل نہیں سن ہو سکدے۔ قرآن دے جڑے آداب نے، قرآن دے جڑے تقاضے نے، انہاں تقاضیاں نو پورا کرن دی ہمت نہیں سن رکھ دے، انہاں نے قرآن نو اٹھام تو انکار کر دیتا۔ اللہ پھر قرآن نو کنے اٹھایا؟ فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس قرآن نو انسان نے اٹھا لیا۔ اللہ انسان نو تو اینی طاقت کیوں دیتی؟ اللہ انسان نو اینی قوت کیوں دیتی؟ انسان نو اینی ہمت کیوں دیتی؟ فرمایا اس واسطے میں ساریاں مخلوقات تو زیادہ اشرف المخلوقات بنایا ہے، عظمت والی مخلوق بنایا ہے تے انساناں نو بنایا ہے۔ میں قرآن انہاں نو دے کے اس انسان دی عظمت نو اور اجاگر کر دیتا، اور بلند کر دیتا۔ جدو ساری کائنات نے قرآن نو اٹھان تو انکار کر دیتا، اس انسان نے قرآن نو اٹھا لیا۔ میں اس قرآن دی عظمت دے نال نال اس انسان دی عظمت بھی سارے جہان تو ود کر چھڑی۔ جیڑا جیڑا اس قرآن نال جڑتا گیا میں انہوں عظمتاں عطا کردا گیا، جیڑا اس قرآن نال جڑتا گیا میں انہوں شانات مقام عطا کردا گیا۔ اور لوگوں دنیا آخرت دیاں کامیابیاں رب نے رکھیاں نے تے قرآن دے منن والیاں واسطے رکھیاں نے، قرآن دے مطابق چلن والیاں واسطے رکھیاں نے۔ میرے رب نے قرآن دیاں ایسے ایویں تے نہیں حفاظتاں دے تذکرے فرمائے، فرمایا نحن نزلنا الذکر۔ آج عظمت قرآن رب نے کسی اور دی حفاظت دا ذمہ لیا یا نہیں لیا، پر قرآن دیا حفاظتاں دا ذمہ عرش والا رب آپ لے رہے ہیں۔ تے کی فرمایا؟ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس قرآن نو نازل بھی اساں کیتا ہے، اے دیاں حفاظتاں دیاں ذمہ داریاں بھی اساں چکیاں نے۔ اس قرآن نو نازل بھی اساں کیتا ہے، اس قرآن دیاں حفاظتاں بھی اساں ہی کرنیاں نے۔ جدو قرآن نازل ہوندا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال جبرائیل علیہ السلام دے قرآن پڑھنا شروع کر دیں دے تے میرے رب نے کی فرمایا؟ اللہ فرماندے نے لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ جدو جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھ دے نا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی نال قرآن پڑھنا شروع کر دیں دے۔ اللہ فرماندے نے سونیا تسی جدو قرآن جبرائیل پڑھ رہے ہون تسی اس وقت قرآن اپنے ہونٹاں نو حرکت نہ دیا کرو۔ جدو جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہون تسی اپنی زبان نو حرکت نہ دیا کرو، تسی نال نہ پڑھیا کرو۔ اللہ میں تے اس واسطے نال پڑھنا وا کدھرے قرآن میں نو بھول نہ جاوے، کدھرے میرے کولوں رہ نہ جاوے، کدھرے کسی جگہ تو کوئی آیت یا آیت دا حصہ چھوٹ نہ جاوے، کدھرے میرے ذہنوں نہ نکل جاوے۔ میرا رب فرماندا سونیا نال نہ پڑھیا کرو۔ اللہ کیوں؟ فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنا۔ تسی بھلندہ فکر نہ کرو، اینو اتاریا بھی اسے تواڈے سینے وچ جمع کرنا بھی ساڈیاں ذمہ داریاں نے۔
اس قرآن دی عظمت ہے، اس قرآن دا شان ہے، اس قرآن دا مقام ہے کہ اللہ نے انہوں نازل فرمایا ہے تے نازل کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے دے اندر اس قرآن نو رب نے محفوظ کر دیتا ہے۔ فرمایا صرف انہوں تواڈے سینے وچ جمع کرنا ہی ساڈی ذمہ داری نہیں، اللہ اور کی تواڈی ذمہ داری ہے۔ فرمایا ثم ان علینا بیانا، تواڈے سینے وچ جمع بھی اساں کرنا ہے، تواڈی زبان تو بیان بھی اساں کروانا ہے، اس قرآن دیاں وضاحتاں بھی اساں کروانیاں نے، اے ساریاں ساڈیاں ذمہ داریاں نے، کیونکہ اساں قرآن دی حفاظت دا ذمہ چکے ہے۔ اسی قرآن دا ایک نقطہ بھی، ایک زبر تے زیر بھی اگے پیچھے نہیں ہون دے مانگے۔ اور قرآن دی عظمت دی گل سناواں، قرآن دی شان دی گل سناواں، قرآن دے مقام دی گل سناواں، اے دیاں حفاظتاں میرے رب نے اٹھائیاں نے۔ آج قرآن اتریاں 1450 سال تو زیادہ عرصہ گزر چکی ہے، کئی ادوار آئے، کئی حالات آئے، کئی پریشانیاں آئیاں، کئی مصیبت آئیاں، مسلمانہ تے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے گئے، پر جیڑا قرآن 1450 سال قبل رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دے اتاریا سی، منو ان، ایک ایک نقطہ، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر، ایک ایک پیش، آج بھی قرآن اسی طرح محفوظ ہے جی میں جبرائیل علیہ السلام اپنے پیغمبر علیہ السلام تے لے کے آئے سن۔ اے دے وچ آج تک کوئی تبدیلی آ سکی؟ قیامت تک بولو آ سکے گی؟ بڑی دنیا نے کوشش کی تھی قرآن دی زبراں زیرہ بدلن دی، بڑی دنیا نے کوشش کی تھی قرآن دیاں آیتاں بدلن دی، بڑی دنیا نے کوشش کی تھی قرآن دے احکامات بدلن دی، پر اللہ جزائے خیر دے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو، اللہ جزائے خیر دے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے یاراں نو، اللہ جزائے خیر دے تابعین نو، رب جزائے خیر دے تبع تابعین نو، اللہ جزائے خیر دے ائمہ دین نو، اللہ جزائے خیر دے فقہائے دین نو، اللہ جزائے خیر دے محدثین نو، رب جزائے خیر دے مفسرین نو، جنہ قرآن اپنے سینے وچ محفوظ کر کے دنیا نو دس دیتا کائنات دی ہر چیز بدلی جا سکتی ہے، پر عرش والے دا قرآن نہیں بدلیا جا سکتا۔ آج بھی الحمدللہ قرآن دے حافظ موجود نے، ہے نے کہ نہیں؟ میں دیکھ رہا سا نیٹ دے اوپر کہ بعض لوگاں نے کوئی کلپ جاری کیتے نے، قادیانیاں نے قرآن وچ بعض لفظ بدلن کے چھاپن دی کوشش کیتی ہے۔ اللہ دی قسم شاید انہاں کوئی لفظ بدلیا ہے یا نہیں بدلیا، کوئی آیت اگے پیچھے کیتی ہے کہ نہیں کیتی، ہو سکتا ہے پرنٹنگ دی غلطی ہوئے، لیکن ایک جگہ تے قرآن دے لفظ اگے پیچھے ہوئے نے، ایک قرآن حالے چھپے ہے تے او دے اتے کوئی ہزاراں افراد نے اعلان کر دیتا ہے کہ آ لفظ اگے پیچھے ہوئے ہے تو آج دے دور دے اندر میں سنا رہا بات نبی پاک دے صحابہ دی تے بات ہی بڑی کمال ہے نا۔ نبی پاک دے دور وچ 10,000 صحابہ قرآن دے حافظ سن، کنے ہزار؟ 10، جنہ میرے پیغمبر کو زبانی قرآن یاد کیتا۔ حضرات ایک قرآن دی عظمت ہے، قرآن دا شان ہے، اے آج تک نہ بدلے ہے نہ ہی انشاءاللہ بدل سکے گا۔ آؤ دساں اس قرآن نال جڑن والیاں دی کنی کو عظمت ہے، اس قرآن نال جڑن والیاں دا کنہ کو مقام ہے۔ وہ ایک ایسی کتاب ہے جیڑا ایدھ نال جڑتا جاندہ ہے رب انہوں عزتاں عطا کردہ جاندہ ہے، جیڑا ایدھ نال جڑتا جاندہ ہے اللہ مقام عطا کردہ جاندہ ہے۔ حدیث میں چاندہ ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں، آپ فرماندے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس
قرآن دی وجہ تو کئی قوماں نو عزتاں عطا فرما دیندے نے رب اس قرآن دی وجہ تو کئی قوماں نو ذلیل تے رسوا کر دیندے نے جیڑے اس قرآن نال جڑ دے جاندے نے اللہ انہاں نو عزتاں عطا کر دے جاندے نے جیڑے اس قرآن دے نال جڑ دے جاندے نے رب انہاں نو مقام عطا کر دے جاندے نے آ ویکھو نا ابو بکر آئے رب دے قرآن نال جڑے تے صدیق بن گئے عمر ابن خطاب آئے رب دے قرآن نال جڑے تے فاروق بن گئے حضرت عثمان آئے رب دے قرآن نال جڑے تے ذوالنورین بن گئے حضرت علی آئے رب دے قرآن نال جڑے تے حیدر کرار بن گئے او ویکھو بلال آئے حبشے وچوں ٹرے نے نہ کوئی رنگ روپ ہے نہ کوئی ادا ہے نہ کوئی نینو نقش نے اے حبشے وچوں ٹرے ہے بلال اے غلام بندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تک پہنچ گئے ہے رب دے قرآن نال جڑے ہے اے بلال کالے رنگ دا رب دے قرآن نال جڑے ہے مؤذن رسول اللہ بن گئے ہے عظمت کنی کو ملی ہے چل دے زمین تے نے تے انہاں دے چلن دی آواز رب دیاں جنتاں دے اندر آوندی ہے او جیڑا صہیب جے روم وچوں ٹرے ہے رب دے قرآن نال جڑے ہے رضی اللہ عنہ بن گئے ہے حضرت معاذ آئے نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ بیعت کی تھی رب دے قرآن نال جڑے یمن دے گورنر بن گئے حضرت جناب خبیب آئے رب دے قرآن نال جڑے رضی اللہ عنہ بن گئے حضرت سعد آئے رب دے قرآن نال جڑے رضی اللہ عنہ بن گئے حضرت سعید آئے رب دے قرآن نال جڑے رضی اللہ عنہ بن گئے اے رب دے قرآن نال جڑ دے جا رہے ہیں اللہ انہاں نو عظمتاں عطا کردا جا رہا ہے رب انہاں نو مقام عطا کردا جا رہا ہے اللہ انہاں نو شانہ عطا کردا جا رہا ہے جنہ میرے قرآن دی رب دے قرآن دی مخالفت کی تھی اس دور دے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوئے جڑے آج قرآن دی مخالفت کر رہے ہیں وہ آج بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں ایک قرآن دی عظمت ہے جیڑا قرآن نال جڑدا جاندا ہے رب انہوں عظمتاں عطا کردا جاندا ہے اور جے قرآن نال جڑن والے نو اینی عظمت ملدی ہے کہ جدا مقابلہ دنیا چ کوئی کر سکدا ہی نہیں آکھو نا کیویں میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آپ فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلما روایت صحیح بخاری دی دے آپ فرماندے نے تواڈے وچوں بہترین ہوے جیڑا قرآن سکھ دے تے جیڑا قرآن نو سکھاندا ہے جیڑا قرآن دی تعلیم حاصل کردا ہے اگوں لوکاں نو قرآن دی تعلیم دیندا ہے فرمایا تواڈے وچوں بہترین او انسان ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کسے وکیل نو بہترین نہیں جے آکھیا میرے نبی نے کسے جج نو بہترین نہیں جے آکھیا میرے پیغمبر نے صدر نو بہترین نہیں جے آکھیا نبی پاک نے کسے وزیر نو بہترین نہیں جے آکھیا نبی پاک نے کسے جناب فیکٹری والے نو بہترین نہیں جے آکھیا نبی پاک نے کسے دولت مند نو بہترین نہیں جے آکھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوٹھیاں بنگلیاں والیاں نو بہترین نہیں جے آکھیا میرے پیغمبر نے بہترین آکھیا تے انہاں نو آکھیا جڑے قرآن پڑھ دے نے تے قرآن پڑھاندے نے جڑے قرآن سکھ دے نے تے قرآن سکھاندے نے آکھو کہ تے بہترین ہون دی دلیل کی ہے اور دلیل میں توانوں تواڈیاں اکھاں دے سامنے پیش کرنا کئی برادریاں ہوندیاں نے جنہاں برادریاں نو لوگ اپنے تو بڑا کم تر سمجھدے نے اپنے تو بڑا حقیر سمجھدے نے اے آج ہی اے نائی ہوندے نے آ فلانے موچی ہوندے نے آ فلانے تے جناب جلائے ہوندے نے آ فلانے تے فلانی برادری نال تعلق رکھ دے نے اے جڑے فرق تو پائے نے قرآن نہ فرقاں نو مٹاندا ہے ایک نائیاں دا بچہ ایک موچیاں دا بچہ ایک جلایاں دا بچہ اللہ نے قرآن او دے سینے چ محفوظ کر چھڑیا ہے اونوں مصلی امامت ہوتے کھڑا کر دیتا جاندا ہے اے مصلی امامت کھلو کے کی آندا ہے اللہ اکبر اللہ
اکبر کہہ کے ہاتھ بن لیندا سینے تے پیچھے مقتدی بھی ہاتھ بن لیندے نے ہن پیچھے جڑے کھڑے نے انہاں وچ ملک دا صدر بھی ہے انہاں وچ ملک دا وزیر بھی ہے انہاں وچ مسجد دا متولی بھی ہے انہاں وچ مسجد دا صدر بھی ہے انہاں وچ مسجد دا چودھری بھی ہے انہاں دے اندر پیچھے کھڑے ہون والیاں دے اندر اپنی منمانیاں کرن والا دولت مند بھی ہے پیچھے کھڑے ہون والیاں دے اندر اپنی بدماشیاں وکھان والا بدماش بھی موجود ہے لچے لفنگا اے جناب اپنے حکم چلان والا بھی موجود ہے ہن ایک بچہ موچیاں دا نائیاں دا جلایاں دا اگے کھلو جاندا ہے پیچھے جٹ کھلوتا ہے پیچھے سید کھلوتا ہے پیچھے راجپوت کھلوتا ہے ہن اے بچہ نماز پڑھا رہا ہے اور جاؤ میں اعلان کر کے کہنا جب تک وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع نہیں جاندا کوئی مائی دا لال رکوع جا کے وکھائے او اللہ اکبر کہہ کے موچی نائی جلایا رکوع ٹر گیا ہے او جے تینوں اپنی دولتاں تے اپنے عہدیاں تے بڑا مان ہے تے او دے تو پہلا سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اٹھ کے وکھا اٹھ سکتا ہے اوے جنی دیر تک انہیں سلام نہیں پھیرنا پچھلا چودھری سلام پھیر سکتا ہے کتھے گئی تیری چودھر بڑا مچھاں نو وٹ دینے اس بچے نو اے عظمت کنے دیتی ہے قرآن نے دیتی ہے اس بچے نو اے مقام رب دے قرآن نے دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جے امام تو پہنا سر سجدیوں چکیا مینو ڈارے کدرے گدے دی شکل نہ بن جائے جے امام تو پہنا سلام پھیریا مینو ڈارے کدرے گدے دی شکل نہ بن جائے اور تو دے تو اگے لنگ کے تے وکھا اے اونوں عظمت دیتی ہے تے رب دے قرآن نے دیتی ہے آئی جیڑا قرآن نال جڑ جاندا ہے انہوں عظمت مل جاندی ہے انہوں شان مل جاندہ ہے انہوں مقام مل جاندہ ہے اور پتہ جے قرآن دے نال جڑیا کی لب دے اور صرف دنیا ہی نہیں آخرت بھی لب جاندی جے اللہ دی قسم آویکھو قرآن نال جڑیا کی لب دے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر کہو رضی اللہ ہو اچھی آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دا ٹائم ہے ہاتھ بننے نے تے نماز پڑھ رہے نے تے نماز دے اندر قرآن دی تلاوت کر رہے نے کی کر رہے نے اور قرآن دی تلاوت تہجد دی نماز پڑھ رہے نے تے قرآن دی تلاوت کر رہے نے کڈا انداز انہاں دا آلہ ہوئے گا جس انداز جو قرآن پڑھ دے ہوں گے پتہ پڑھ دے کینے پہ سورۃ الکہف کی پڑھ دینے پہ سورۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا اللہ دی قسم جنہ نے نبی پاک نو اکھیں ویکھیا انہاں دا تے انداز ہی بڑا کمال ہوئے گا اللہ اے پڑھ رہے نے قرآن دی تلاوت کر رہے نے تے کول گھوڑا بجے یہ گھوڑا بدکنا شروع ہو جاندے نچنا ٹپنا شروع ہو جاندے حضرت اسید خاموش ہو جاندے نے گھوڑا بھی کھلو جاندے پھر پڑھنا شروع کر دیندے نے گھوڑا پھر بدکنا شروع ہو جاندے پھر چپ کر جاندے نے گھوڑا پھر کھلو جاندے تیسری بار پھر پڑھ دے نے گھوڑا پھر اچھلنا کودنا شروع ہو جاندے حضرت اسید نے سلام پھر دیتا ہے پتہ نہیں کی وجہ گھوڑا کیوں کھلو نہیں رہا کیوں اچھل رہا ہے کول بچہ بھی لیٹے ہے کدھرے گھوڑے دا پیر بچے دے اوپر نہ آ جائے بچہ فوت نہ ہو جائے اس ڈر تو سلام پھر دیتا تے جدو سلام پھر کے نگاہ آسمانہ وال اٹھان دے نے
تے ایک بدلی ہے جدے اندر چھوٹے چھوٹے دیوے پہ جل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے چراغ روشن ہیں، اے بدلی آسمان وال بلند ہوندی جا رہی ہے۔ حضرت اسید ویندے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیٰ کہ بدلی آسمان دے اندر غائب ہو گئی۔ اینی دیر نو مسجد نبوی وچوں بلال بول پیندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسید نے مسجد دا رخ کر لیا، مسجد دے اندر آ گئے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فجر دی نماز پڑھائی، نماز پڑھ کے بہ جاندے نے، حضرت اسید نبی علیہ السلام دے کول آ جاندے نے، سونے اج میں بڑا عجیب منظر ویکھیا ہے۔ اسید کی ویکھیا ہی؟ آندے نے سونیا انج میں قرآن دی تلاوت نماز وچ کر رہا ساں، گھوڑا اچھلنا کودنا شروع کر دیندا ہے، میں خاموش ہو گیا۔ اللہ دے نبی جدو سلام میں پھیریا، اے منظر میں ویکھیا، اللہ دے نبی ایک بدلی سی او دے اندر چھوٹے چھوٹے چراغ جل رہے نے، اے بدلی آسماناں وال بلند ہوندی جا رہی ہے۔ اللہ دے پیغمبر سمجھ نہیں آئی گل کی ہے، معاملہ کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی جواب دیندے نے او قرآن پڑھن والیو، قرآن پڑھان والیو، اللہ دی قسم تسی مبارک دے مستحق ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کی فرماندے نے اے اسید تلک الملائکۃ دنت لصوتک، اے اسید اے تے رب دے فرشتے سن جدو تو قرآن پڑھ رہا سیں، تیری آواز وال لپک دے آ رہے سن، تیری آواز وال دوڑ دے آ رہے سن، تیری تلاوت سنن واسطے آ رہے سن۔ اگر اسید تو قرآن پڑھدا رہندا تے ساری رات فرشتے تیرے کول رہندے حتیٰ کہ صبح طلوع ہو جاندی، مدینے دے بچے نہ فرشتیاں نو ویکھ لیندے، مدینے والے انہاں نو ویکھ لیندے، اے فرشتے کسے تو بھی انہاں دیاں نظراں تو اوجل نہ ہوندے، اے تیرے کول کھلو کے رب دا قرآن سندے رہندے۔ میں دسنا کی چاہنا وا رب دا قرآن ایڈا عظمت والے جے اسید اپنے گھر وچ پڑھدے نے، اللہ دے فرشتے رحمتاں والے قرآن سنن واسطے اتردے نے۔ اوے جے اج تو گھر وچ قرآن پڑھے تے 10 رب دے فرشتے کیوں نازل نہیں ہون؟ آندے نے ایک گھراں وچوں پریشانیاں نہیں مکدیاں، مصیبتاں نہیں مکدیاں، گھراں وچوں غم نہیں مکدے، پوریاں نہیں پیندیاں، رزق وچ برکت کوئی نہیں۔ اوے برکت کتھوں آنی ہے؟ برکت دے دروازے تے تو آپ بند کر چھڑے نے۔ رحمت کتھوں آنی ہے؟ رحمت دے دروازے تے تو آپ بند کر دیتے نے۔ ایمان نال دسو ساڈے گھراں وچ کنا کو قرآن پڑھیا جاندا ہے؟ ہاں جدو دکان وچ گھاٹا پیندا ہے پھر اسی ایت کریمہ پڑھانے ہیں، جدو کارخانے چ خسارہ ہوندا ہے پھر اسی یاسین، جے بابا نہ مرے تے پھر بھی مولوی بلا کے یاسین پڑھوانے ہیں، بابا جلدی مر جائے۔ اور تو قرآن انہاں کماں واسطے رکھ چھڑے ہے، بابے مارن واسطے، دکانہ چلان واسطے، فیکٹریاں چلان واسطے، اور تو مسلمان ہے؟ اے برکت کوئی نہیں، برکت کتھوں آوے؟ پہلے جدو دور ہوندے سن تے مائیاں قرآن پڑھ دیاں سن، بابے بھی بولو قرآن پڑھ دے سن۔ فجر دی نماز تو بعد میرے نانکے ایک پنڈ دے نے تے میں جدو جانا کرنا پنڈا جے زیادہ ماحول ہے، فجر دی نماز مسجد وچ پڑھ کے گھر ہونا تے کئیاں گھراں دے وچوں نا بابیاں دے پڑھن دی آواز آندی ہونی، تے اللہ دی قسم وہ تو رحمتاں بھی ہوندیاں سن کہ نہیں؟ ایک بندہ کمان والا تے 10 جی تے پوری پیندی سی کہ نہیں؟ آج 10 کمان والے تے 10 ہی کھان والے پوری کوئی نہیں پیندی۔ گل اولاد دی تربیت دی کرنے، اوے اولاد دی تربیت تو کی کرنی ہے؟ تو تے آپ سویرے 9 بجے ستا پیا اٹھنا ہے، اولاد نو فجرے کون لے کے آئے گا؟ جے تو اولاد دی تربیت کرے قرآن دے مطابق تے پھر پتہ کی لب دئی؟ دنیا چ بھی تیرے واسطے خیر تے آخرت چ بھی تیرے واسطے۔ اب دیکھو نا قرآن جو بچے نو پڑھایا ہے، ہن بچہ قرآن پڑھ گیا ہے، قرآن دا حافظ بن گیا ہے، ہن اے کی کردا ہے؟ اے نماز پڑھدا ہے۔ بچہ کی پڑھدا ہے؟ نماز پڑھدا ہے، تے نماز وچ ایک دعا ہوندی ہے کیڑی؟ اندر رب اجعلنی آندی جے، ویکھ لیا جے
میں قاری صاحب نے آکھے سارے کو سنو تے ادھیا نس جانا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آئی نیک اولاد دے فائدے اولاد دی تربیت کریے تے لبدا کیے. میں نے ایک حدیث یاد آ گئی میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو بندہ فوت ہو جاندے او دے سارے اعمال او دے تو منقطع ہو جاندے نے سارے اعمال ختم ہو جاندے نے پر 3 عمل ایسے نے جنہاں دا مرن تو بعد بھی بندے نو فائدہ ملدا رہندا ہے. اللہ دے نبی کیڑے 3 عمل نے فرمایا صدقۃ جاریۃ ایک او عمل جیڑا دنیا دے اندر بندہ صدقہ جاریہ کر گیا ہے دنیا دے اندر کسی جگہ تے اپنا مال خرچ کر گیا ہے مسجد بنوا گیا ہے بندی مسجد وچ حصہ پا گیا ہے مدرسہ بنوا گیا ہے بندے مدرسے وچ حصہ پا گیا ہے پکھے لگوا گیا ہے پمپ لگوا گیا ہے پانی چلا گیا ہے اے جناب قرآن لے کے مسجد وچ رکھ گیا ہے جدوں تک اے دیس بنائے ہوئے مسجد مدرسے دے اندر اللہ دا ذکر ہوندا رہے گا رب دا نام لیا جاندا رہے گا نبی پاک فرماندے نے اینو مرن تو بعد بھی ثواب ملدا رہے گا. نمبر 2 او علم ينتفع به ایسا علم لوگوں کو سکھا گیا ہے قرآن دا علم سکھا گیا ہے حدیث دا علم سکھا گیا ہے جب تک اے دے سکھے قرآن پڑھ دے رہن گے اگوں پڑھان دے رہن گے اینو ثواب ملدا رہے گا مرن تو بعد بھی اجر ملدا رہے گا. میں ایتھے ایک گل دسن لگا بڑی دھیان فرمانا میرے رب نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک جگہ تے شان بیان فرمائی ہے تے شان کی بیان کیتی ہے اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اللہ نے قسمہ چکیاں نے قسمہ فرمایا مینو قلم دی قسم جو کچھ قلم لکھ دے لکھن والیاں دی قسم یا لکھے ہوئے دی قسم. اللہ تو قسم کھا کے کی کہنا چاہنا ہے فرمایا کافران دے نے محمد دیوانہ ہو گیا ہے میں رب قسمہ کھا کے کہنا ما انت بنعمت ربک بمجنون اے میرے پیغمبر علیہ السلام تسی مجنون تے دیوانے نہیں. اللہ اے لوگ دلیل مانگ دے نے آدوال والے اللہ دلیل مانگ دینے کہ تیرا نبی دیوانہ تے مجنون نہیں دلیل پیش کیتی جائے فرمایا پہلی دلیل ہے وے ان لکا لاجرن غیر ممنون اے میرے نبیہ جیڑے پاگل تے دیوانے ہوندے نے انہاں دے عملاں دا مل کوئی نہیں پیندا جیڑے پاگل تے مجنون ہوندے نے انہاں دے عملاں دا مل کوئی نہیں پیندا نہ نیکیاں دا مل پیندا نہ بدیاں دا مل پیندا پر سونیا تو آڈے تے اجر ہی اتنا زیادہ غیر ممنون قیامت تک تو آڈا اجر ختم ہو سکتا ہی نہیں قیامت تک تو آڈا اجر کدی ختم نہیں ہو سکتا. اللہ اے پوچھ دینے کیویں نہیں ختم ہو سکتا اوے اسی اج قرآن پڑھ رہے ہیں کہ نہیں میں تو انہوں قرآن سنا رہے ہیں کہ نہیں اے قرآن کنے سکھایا ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اپنے صحابہ نو صحابہ سکھایا تابعین نو تابعین سکھایا تبع تابعین نو تبع تابعین سکھایا اتبع تبع تابعین نو اتبع تبع تابعین اپنے شاگرداں نو انہاں اپنے شاگرد آئمہ نو انہاں اپنے شاگرد محدثین نو انہاں اپنے شاگرد مفسرین نو انہاں اپنے شاگرد علماء نو قرآن نو اے قرآن سند با سند چلتا چلا
آ رہا ہے اج سانو ساڈے استاد نے سکھایا ہے ہن سن حدیث دے مطابق میرا یہ دعوی ہے میں قرآن پڑھنا قرآن دے ایک حرف دا ثواب 10 نیکیاں میرے پیغمبر نے دسیاں نے یہ 10 نیکیاں ایک حرف دے بدلے مینوں ملدیاں نے اس تو بعد میرے استاد قاری اسماعیل صاحب نو ملدیاں نے میرے استاد قاری عبد الرحمان صاحب نو ملدیاں نے انہاں دے استاد نو 10 نیکیاں ملدیاں نے اگوں انہاں دے استاد نو ملدیاں نے اگوں انہاں دے استاد نو ملدیاں نے اگوں انہاں دے استاد نو ملدیاں نے یہ سلسلہ چلتا جاندا ہے حتیٰ کہ جا کے رک دے تے محمد رسول اللہ دے رک دے صلی اللہ اوے میرا ایک حرف پڑھے دا 10 نیکیاں دا ثواب مینوں بھی مل رہا ہے میرے سارے اساتذہ دارو نو مل رہا ہے اور حتیٰ کہ اے ثواب میرے پاک پیغمبر دے کھاتے وچ لکھیا جا رہا ہے اوے کائنات جننے بھی لوگ نے جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے انہاں دے ایک ایک حرف دے بدلے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے درجے بلند ہوندے رہیں گے کنا سودا فائدے مند اے دے ورگا کوئی اور سودا مینوں کائنات وچ وکھاؤ جا لب کے لیا اوئی اس سودے دا پتہ فائدہ کی نہیں او علم ينتفع به علم سکھا گیا قرآن حدیث دا فائدہ پا رہا مرن تو بعد بھی حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی کہو رحمت اللہ علیہ انہاں دی سیرت وچ لکھے ہے اکھوں نبینے سن باپ نے سمجھا کسے کام جوگا نہیں لے گیا استاد نو جا کے مولوی صاحب نو قاری صاحب نو دیتا لو اکھوں انہاں نو تسی سام لو ساڈے دے کم دا نہیں انہاں پڑھایا رب نے مقدر کھول چھڑے محدث پنجاب بن گئے باپ فوت ہو گیا گل مختصر کراں تے فوت ہون تو بعد نہ اپنے کسے دوست نو خواب وچ ملیا انہوں نے کہا سنا بھائی کی حال ہے تیرا اند ہے میرے سارے پتران جو جڑا انہ پتر تھی نا انہیں بڑا فائدہ میں نے دیتا ہے اند ہے وہ کیویں اند ہے وہ جدوں پڑھ دے نا قال اللہ و قال الرسول میری قبر کھل جاندی ہے ٹھنڈی ہو جاندی ہے منور ہو جاندی ہے اس انہ پتر نے بڑا فائدہ دیتا ہے اور لوگوں جے اپنی دنیا تے آخرت سوارنا چاہندے ہو اپنی اولاداں نو قرآن وچ لگا چھڑو اللہ دی قسم میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تیسرا عمل جیڑا مرن تو بعد بھی فائدہ دیندا ہے اللہ دے نبی کیڑا ہے فرمایا او ولد صالح نیک اولاد بولو کیڑی اولاد نیک اولاد اے نیک اولاد کیڑی ہوندی ہے میں اس جمعے دے وچ بھی گل چلدی آ گئی تو میں تو آخیا سی میں کیا ایک حاجی صاحب آندے نے مولوی جی میری اولاد بڑی چنگی جے یہو جی اولاد گھٹ کسے نو ملدی ہے میں کیا اچھا میں کیا دی چنگیاں ہوندی کو دلیل بھی پیش کرو اے ماشاءاللہ میرے کے کدی اکھ نہیں چکی انہوں نے تے بڑے ہی فرما بردار تے بڑے ہی اطاعت گزار میں کیا ماشاءاللہ تے نمازاں کنیاں کو پڑھ دے انہوں نہیں اس پاسے ذرا کو سستی کر دینے انج بڑے نیک جے اللہ دی قسمیں ہائے 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 اس اولاد دی فرما برداری تیرے واسطے فائدے مند ہے کدوں تک جدوں تک تو مریا تے مر کے ویکھاں والا ہن اولاد نو جنازہ بھی نہیں ہوندا اے لب دے پھر مولوی کو لبو جنازہ پڑھا چھڑے انہاں نو قبر تے کھلو کے دعا منگنی اور دس اس نیکی دا تینوں کی فائدہ ملیا تے جے اولاد نو نمازی بنایا ہوئے جے اولاد نو قرآن پڑھایا ہوئے قرآن دا حافظ بنایا ہوئے تے انج حافظ نے سینے تے ہاتھ بننے ہون تے رمضان دا مہینہ ہوئے آ رہے نا رمضان دا مہینہ اگے حافظ کھلوتا ہوئے پیچھے حافظ دا پیو کھلوتا ہوئے تے حافظ پڑھ دا ہوئے ایمان نال دسو پیو دے سینے جے ٹھنڈ پوے گی کہ نہیں اور دسو حافظ جو پڑھ دا ہوئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ قرآن حافظ پڑھدا ہوئے تے پیو دیاں اکھاں چوں اتھرو ڈگدے ہون تے پیو آندا واللہ میرے اس بچے نو قبول فرما لے۔ کیسا منظر ہوئے گا؟ اور تسی بھی چاندے ہو کہ نہیں چاندے؟ چاندے ہو؟ لیاؤ پھر قرآن پڑھاؤ بچیاں نو، حفظ کرواؤ بچیاں نو۔ اور اللہ دی قسم جے بچہ قرآن پڑھ گیا پر شرط ہے قرآن صحیح طرح پڑھے، قرآن انج نہ پڑھے یا لمن تعلمن یا لمن تعلمن۔ کیوں جی کاری صاحب؟ اور کیا نہیں کاری صاحب پیچھے بیٹھے ہیں جی؟ کئی بچے قرآن پڑھ دے نے، اللہ تعالیٰ سارے نو ہدایت نصیب فرمائے۔ کئی ماں پیو بھی بڑے کال مولوی جی ساڈے باں نو حفظ کراؤ، پاویں نو کا کھاوے پاویں نہ آوے، سال حفظ ہونا چاہیے۔ وہ کاری رہندے نے منزل نہیں یاد ہونی، او جی نہ یاد ہوے منزل، قرآن حفظ ہونا چاہیے بس۔ او جے قرآن بھول گیا یاد کوئی نہیں تے پڑھے دا فائدہ کوئی نہیں۔ جے قرآن پڑھ کے یاد رکھیا پڑھدا رہیا، قرآن دے مطابق عمل کردا رہیا تے قرآن نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھدا رہیا، بنا سوار کے پڑھدا رہیا، سونا کر کے پڑھدا رہیا تے کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ اس قرآن دے عالم نو، قرآن دے عامل نو، قرآن پڑھن والے نو، قرآن تے عمل کرن والے نو آکھن گے اقرا ورتک کما کنت ترتل فی الدنیا۔ او میرے بندیا اج قرآن پڑھدا جا جویں تو دنیا دے اندر ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا سے، ترتیل نال پڑھنا سے، تجوید نال پڑھنا سے، بنا سوار کے پڑھنا سے۔ اج قرآن پڑھدا جا میری جنت دیاں پوڑیاں چڑھدا جا، جتھے من الجنت والناس آئے گا میں جنت میں چوتھے تیرا ٹھکانہ بنا دے مانگا۔ آوے قرآن نال جڑیا تے جنت میں کڈا اچا مکان لے رہے ہیں، دنیا چ بھی عزت آخرت چ بھی عزت۔ اللہ مینو توانو قرآن پڑھ کے سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو قرآن دی عظمت نو سمجھ کے نال جڑن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ساڈیاں اولاداں نو نیک تے صالح بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب